ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و مکرم صدر اجلاس، معزز حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور بھائیوں اور پیارے بچوں اور پردہ نشیں ہماری معزز ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، مدرسہ جمال القرآن کا یہ جلسہ دستار بندی ہے. اس سے پہلے بھی یہاں میری حاضری ہوئی ہے، لیکن یہاں کسی پروگرام کی نسبت میں نہیں، بلکہ اس پورے کارواں کے امیر محترم حضرت قاری نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اس ادارے کے ناظم ہیں اور جن کی اور ان کے آباء و اجداد کی اس علاقے میں بڑی خدمات ہیں، ان کی محبت اور ان کی شفقت مجھے یہاں لائی تھی. ایک رات رہ کر میں یہاں سے گیا ہوں اور یہ دوسرا موقع ہوا. یہ ان کے خلوص کی بات ہے، ان کی شفقت کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے یاد کیا اور آپ سے بات چیت کرنے کا یہ سنہرا موقع عنایت فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالی موقع بموقع دین کی بات کرتے رہنے کی ترغیب فرماتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہوا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر آپ نصیحت کیا کریں کیونکہ یہ نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس سے نفع ہوتا ہے. یہ مدرسے در حقیقت حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بنیاد ڈالے ہوئے مدرسے ہیں. تعلیم کتاب و سنت کہ اللہ کی کتاب بندوں کو پڑھ کر سنانا، اس کا معنی اور مطلب سمجھانا اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بتانا، یہ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل رہا ہے. اور آپ کے بعد آپ کے وارث اور آپ کے نائب کی حیثیت سے امت کے علماء یہ کام انجام دیتے رہے ہیں اور مدارس میں قرآن کریم پڑھنا، پڑھانا، تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو سکھانا اور قرآن کریم کو حفظ یاد کرانا، پھر قرآن کریم کی تفسیر کرانا اور قرآن کریم کے ساتھ ساتھ جو اصل قرآن کا بیان اور شرح ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہ قرآن کریم کا بیان ہے، یہ قرآن کریم کا معنی اور مطلب ہے کہ قرآن کے معنی اور مطلب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے اسوہ کو اور آپ کی زندگی کو ہٹا کر کے براہ راست خدا پاک کی قسم سمجھا نہیں جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی قرآن کا معنی اور مطلب بیان کیا اور اپنے عمل سے بھی قرآن کریم کے معنی اور مطلب کو سمجھایا ہے.
ان مدارس اسلامیہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ ہمارے ان بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے بڑی ہی دور اندیشی سے، بڑی ہی دور کی سوچ کر آزاد مدارس، عام مسلمانوں کے روپے 2 روپے 10 20 روپے چندوں کی بنیاد پر جو مدرسے چلتے ہیں، ان مدرسوں کی بنیاد ڈالی تاکہ قوم مسلم ان مدرسوں کے میں اپنے بچوں کو بھیجے اور اللہ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم وہ حاصل کریں اور جا کر کے پھر قوم کو ہدایت اور ان کی تعلیمات جو درکار ہیں ان کو وہ پیش کریں۔ یہ مدرسے اگر نہ ہوتے خدا پاک کی قسم تو ہمارا یہ ملک بھی کب کا اسپین اور قرطبہ غرناطہ کی طرح سے یعنی اندلس بن چکا ہوتا، اور آج جس طرح وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، مسجدوں کے کھنڈرات موجود ہیں، مدرسوں کی عالی شان عمارتیں رو رہی ہیں، لیکن وہاں کوئی قال اللہ قال الرسول کی صدا بلند نہیں کر سکتا ہے۔ آج ہمارے ملک کا بھی یہی حال ہوتا اگر یہ مدارس اسلامیہ نہ ہوتے۔ ان مدارس کی سالانہ کارگزاری پیش کرنے کے لیے یہ جلسے منعقد ہوتے ہیں تاکہ ہم اور آپ جمع ہو کر مدرسے کی کارگزاری دیکھیں۔ کتنے بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا، کتنے بچوں نے قرآن کریم ناظرہ مکمل کیا، کتنے بچے تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا سیکھ گئے اور وہ قاری بنے، کتنے بچے عالمیت کا کورس مکمل کر کے اس لائق ہو گئے کہ وہ امت کو فتویٰ دے سکیں اور ان کو دینی احکام بتا سکیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان مدرسوں کو ضروریات کیا ہیں اور تقاضے کیا ہیں، ہماری ان مدرسے یہ ہماری ضرورت پوری کر رہے ہیں تو ان مدرسوں کو کیا ضرورت ہے، ہم خود اپنی آنکھ سے دیکھیں اور جائزہ لیں تاکہ ہمارا ضمیر جاگے اور مدرسوں کی ضروریات کو اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے ہم مدرسوں کے ضروریات کو سمجھیں اور ان کی تکمیل کی کوشش کریں جتنا اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے۔ میرے بھائیوں، اس بہانے سے دین کی باتیں ہو جاتی ہیں، ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں، اس کا بھی مذاکرہ ہو جاتا ہے۔ ابھی حضرت قاضی وسیع احمد صاحب زیدہ مجدوم نے بہت ہی پرمغز، بصیرت افروز، فکر انگیز تقریر فرمائی، پرمغز، بصیرت افروز اور فکر انگیز تقریر فرمائی، اور آپ نے بہت غور سے سنا ہے۔ میرے دوستوں، عمل کرنے کے لیے تھوڑی سی بھی بات کافی ہے، چہ جائے کہ اتنی گویا مفصل اور انتہائی فکر انگیز تقریر ہمارے سامنے پیش کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس اجلاس سے اور کچھ نہ کہا جائے سوائے اس پیغام کے جو قاضی صاحب نے ہمیں دیا ہے تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ بہرحال مجھے حکم ہے، مختصر بات کروں گا انشاءاللہ۔ آج ہم یہ سوچیں کہ ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں جو طرح طرح کی خرابیاں اور برائیاں ہیں، ان خرابیوں اور برائیوں کی جڑ اور بنیاد کیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم طرح طرح کی آزمائشوں، مصیبتوں اور حالات کے شکار ہو رہے ہیں، آخر اس کی جڑ اور بنیاد کیا ہے؟ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، ایک آیت کریمہ کا ایک مختصر ایک حصہ پڑھا ہے، اور دوسری طرف اسی کی تفسیر میں ایک حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بنیادی صفت، انسان کی ایک ایسی بنیادی صفت کہ وہ اگر انسان کے اندر ہو تو تمام خوبیوں کا انسان مجموعہ بن جائے، اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حیا، شرم۔ یقیناً یہ حیا اور شرم ایک ایسا مادہ ہے اور ایک ایسی صفت ہے
کہ واقعتاً اگر انسان اس زیور سے آراستہ ہو گیا اور حیا کی خوبی اس کے اندر آ گئی تو آٹومیٹک طریقے پر جتنی اچھائیاں جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ سب انسان کی زندگی کے اندر خود بخود آ جائیں گا۔ اور حیا و شرم، خدا نخواستہ انسان حیا اور شرم سے عاری ہو گیا اور حیا اور شرم سے خالی ہو گیا تو جتنی برائیاں تصور کی جا سکتی ہیں وہ ساری کی ساری برائیاں انسان کے اندر آ جائیں گی۔ تمام تر خوبیوں کی جڑ اور بنیاد حیا و شرم ہے، اور تمام تر برائیوں اور بدبختیوں کی جڑ اور بنیاد بے حیائی اور بے شرمی ہے۔